ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم وقال تبارك وتعالى في موضع آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم. محترم حاضرین کرام، عزیز نوجوان دوستوں، بزرگوں، دراصل پچھلے جمعہ یہی عنوان، یہی مضمون قرآن کریم کی انہی آیتوں کی توضیحات و تشریحات میرے ذہن میں تھی، لیکن فارسی کی قدیم کتابوں میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، مرضی مولا از ہمہ اولا. اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. کائنات کا پورا نظام اللہ کی مرضی پر موقوف. ہم جو چاہیں وہ نہیں ہو سکتا، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوگا. اللہ کی مشیت میں جو ہے وہ ہوگا، اور اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوگا، اور اللہ جب چاہتے ہیں تب ہوگا. ایک قاعدہ کلیہ ہے، ہر مومن کو یہ بات ذہن میں اچھی طرح رکھ لینی چاہیے. قرآن میں نبیوں کے قصے، پیغمبروں کے قصے، واقعات بیان کیے گئے. ان میں سے ایک واقعہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ ہے. یہ دونوں باپ بیٹے ایک ایسی داستان، ایک ایسی زبردست کہانی رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب سے، وَاتَّبَعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. میرے محبوب، میرے پیغمبر، ملت میں ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو. آپ کی امت سے فرما دیجئے وَاتَّبَعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. کیوں یہ جملہ فرمایا؟ کیا بات تھی اس کے اندر؟ ایک تو اتباع کا حکم دیا، ملت حنیف سے تعبیر کیا. حنیف کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کو. قرآن کریم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھے راستے پر چلو. صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ کا، جن پر انعام ہوا. اور اللہ کا انعام کس پر ہوا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کا حکم، پھر سے ملت حنیف سے تعبیر کیا. پھر ایک زبردست جملہ ہے کہ وما کان من المشرکین، آپ مشرکین میں سے نہیں تھے. اب آؤ یہ جملے سے یہاں شروع کرتے ہیں اس مفہوم کی معنویت کو، اور اس مفہوم کی حیثیت اور زمانے کے لحاظ سے کیا تعبیر بنتی ہے. اللہ کا قرآن پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ رہبر ہے، یہ رہنمائی ہے. اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک چیپٹر، اس کا ایک ایک لفظ ملت اسلامیہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے رہبری کرتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے. یہ وہ قانون ہے مسلمانوں کے لیے، اس سے بڑا کوئی اور قانون نہیں. ابراہیم علیہ السلام جس دور میں دنیا میں تشریف لانا تھا، وہ دور منطقیوں کا، فلسفیوں کا دور تھا. اب آپ سمجھو منطقی اور فلسفی کسے کہتے ہیں؟
साइकोलॉजी में जो माहिर लोग होते हैं ना, तो ये साइकोलॉजिस्ट को आकर मंतकी कहते हैं और फलसफी भी कहते हैं। अब वो जो दौर था बड़ा अजीब दौर था, हर चीज को अकल और दलाइल और वो सारी चीजें रखकर परखने का दौर था। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, अच्छा उसके बाद का जो दौर, आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर, यहां से आप नबियों की तारीख उठाओ। नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक की पूरी तारीख आप उठाकर देखो। पैगंबर दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और पैगंबरों को अपने मिशन में काम करने के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ किन लोगों से पहुंची है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, जिस घर में पैदा हुए वो घर का माहौल बुतपरस्ताना माहौल था। बाप बुतपरस्त, माँ बुतपरस्त, भाई बुतपरस्त, बहनें बुतपरस्त, बल्कि जिस घराने में पैदा सिर्फ बुतपरस्ती ही नहीं बल्कि बुतफरोशी का धंधा, बुतों को बनाकर बेचते थे। सिर्फ बुतों की पूजा ही नहीं बल्कि बुतों को बनाकर बेचते थे। उस घर के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंख खोलते हैं और इस घराने के अंदर काम करना कितना मुश्किल होगा। तो सबसे पहली जो मुखालफत हुई वो घर से शुरू हुई। दावत के मिशन को लेकर अब भी बाहर गैश नहीं थे। अल्लाह के नबी को हुक्म था अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, पैगंबर दावत का जो निज़ाम है ना इसे पहले अपने ख़ानदान से, अपने घर से शुरू करो। क्यों? सबसे ज़्यादा मुखालफत यहाँ से छोटे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस घर के अंदर, जिस ख़ानदान के अंदर पैदा हुए, मुझे अच्छा याद है एक दौर मेरा, मैं मदरसे में पढ़ था, जमाते दुआम और सुवम में जब मैं आया तो हमारे घर में भी, हमारे ख़ानदान में भी कुछ रसूम और रिवाज थे। मैं आकर जब इनको बताया ये चीज़ गलत है, सही है, तो फ़ौरन पूरे ख़ानदान वाले अटैक कर डाले। तुम्हारे दादा साहब करते थे, तुम्हारे बड़दादा करते थे, तो आजकल का बच्चा तू आपको ये चीज़ गलत करके बोल रहा है। हमारा पूरा पौना ख़ानदान एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। हिकमत मालूम नहीं थी, तालिब इल्म था, फिर मसला उड़ा दिया। फिर उसके बाद मुझे पूरे खानदान से गालियां सुननी पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह धीरे 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 मेरी भी थोड़ा उम्र बढ़ती गई, मुझे अकाबिर की सोहबत मिली, मेरे अपने मशाइख बुजुर्गान दीन के सामने में बात रखता रहा, तो काम की हिकमत अमली, काम का तर्ज और ढंग मुझे अपने बड़ों से मिला। फिर मैं वो फार्मूले लाकर यहाँ आजमाना शुरू किया। उनको प्यार से, मोहब्बत से पहले एक दो करको घसीटा। पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा टाइट सख्त कौन थे उस मसले में, उनको बुलाया, घर को बुलाना, उनको रोटी खिलाना पिलाना, उनको पॉलिश करना, उनको हाथ में डालने को, धीरे 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 उनका माइंड वॉश करना शुरू करा। तो वहाँ से एक निज़ाम बना, अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी हद तक हालात बहरहाल चले। बिल्कुल इसी तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस घर के अंदर आँख खोलते हैं वो घर का जो माहौल है, अब वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठकर ये कहते, ऐ मेरे अब्बा जान, आप जो काम कर रहे हैं ये गलत है, ये खुदा से होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। तो वहाँ से मुखालफत शुरू। और एक बात अच्छी तरह याद रखो, हर हक का काम करने वाले के पीछे हालात रहती, खुसूसन उलमा पर बहुत हालात होते, इसलिए उनको नबी का वारिस करके बोल डाले नहीं। और वारिस को वरासत में वो पूरा मिलता है, मुखालफत मिलते, गालियाँ मिलती, नाहक सुनना, इल्ज़ामात आती है हमारे पर, पूरा बर्दाश्त करके चलना। फिर कहाँ की एक जगह जाकर अल्लाह की मदद उतर जाती। अब जैसा जैसा हमारे दिलों पर ठेस लगते वैसा वैसा अल्लाह की तरफ माइल होना, मायूस नहीं होना।
پریشان نہیں ہونا. جیسا جیسا چوٹ لگتے جاتے ویسا ویسا تعلق مضبوط ہوتے چلے جانا, اور جیسا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا, ایک بار بیٹھ کر اللہ کے سامنے رو دھو, پھر دیکھو آسمان سے فتوحات کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بولے, ابا جان یہ جو مسئلہ ہے, یہ جو کاریگری ہے, یہ جو صنم پرستی ہے, بت پرستی ہے, یہ شرک ہے, یہ اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہے. ہم سوچے ابراہیم علیہ السلام چھوٹے اب بھی, لیکن اللہ تعالیٰ وہ فہم و فراست, نبوت والی جو فراست ہے عطا کر دیا. میں آپ کو ایک خواب سنا دیتا ہوں, سنا کر میں آگے بات بڑھا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں. ایک بڑا جھاڑ ہے, بڑا درخت, اس کی جڑیں زمین کی تہ تک ہیں, اور اس کی جو ٹہنیاں ہیں, اس کی جو اوپر کا حصہ ہے وہ آسمان کے قریب قریب تک ہیں, اور اس کی ڈالیاں ایسے لگ رہا ہے کہ پورے عالم پر پھیلی ہوئی ہیں. خواب کون دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے ہیں, اور اس جھاڑ کو کاٹ کو گرانے کے واسطے مکے کے مشرکین میں سے ایک بڑا طبقہ, مدینے کے کچھ لوگوں میں سے ایک بڑا طبقہ, اور جو مکہ المکرمہ کے مشرکین میں سے ہے, ان میں سے حضور علیہ السلام کے خاص لوگ, جیسے حضور کے چچا ابو جہل, حضور کے چچا ابو لہب, اللہ کے نبی کے قریبی خاندان کے لوگ. صبح کو اٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مکہ المکرمہ میں تشریف فرما تھے. اس کی تعبیر اور اس کی حکمت بھی اللہ نے رسول اللہ کو سمجھایا. صحابہ کو حضور خواب بیان فرماتے ہیں, میں نے رات کو خواب میں ایک جھاڑ دیکھا, ایک درخت دیکھا, بہت بڑا درخت ہے, جس کی جڑیں تحت الثری, جس کی سوڑیاں اوپر تک, جس کے جو ڈالیاں ٹہنیاں ہیں یہ ایسا ہے کہ پورے عالم پر پھیلی ہوئی ہیں, اور اسے کچھ لوگ کاٹ کر گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. صحابہ نے اللہ کے نبی خواب بیان کر کے فرماتے, انتم الاعلمون هذه الحقیقہ, کیا تم جانتے ہو اس کی حقیقت اور اس کی تعبیر کو؟ صحابہ نے فرمایا, اللہ اعلم ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, اس کی تعبیر ہمیں معلوم نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, یہ جو درخت مجھے خواب میں دکھلایا گیا ہے یہ میری نبوت کی مثال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھے منصب نبوت سے سرفراز فرمائے ہیں یہ اس کی مثال ہے, اور اس کی جڑیں زمین کی تہ تک اللہ میرے نبوت کے فیض کو بہت ساری مخلوقات تک پہنچائیں گے, اور آسمان کے اوپر تک اللہ ملائکہ کو فیض پہنچائیں گے میری نبوت سے, اور اس کی ٹہنیاں مشرق اور مغرب کی طرف جو پھیلی ہوئی ہیں, میری نبوت کا فیض مشرق سے لے کر مغرب تک. آپ ایسے جزیرے تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہے, ایسے جزیرے جہاں انسان نہیں پہنچ سکتا, وہاں جا کر جب تحقیق کی گئی 200 300 مسلمانوں کے گھر ملے, وہاں اذان اور نماز کی پابندی, اذان کی آوازیں سنی. اللہ کی قدرت ہے, اللہ کا احسان ہے, کرم ہے, اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے دین کو پورے عالم کے اندر پھیلا دیا, پہنچا دیا. اب اس کی محنت کی ایک کڑی ہمارے ذمے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری نبوت کی مثال ہے, لیکن میری نبوت کو اور میری ذات کو دھکا پہنچانے کے لیے کچھ اپنے کچھ غیر تیار بیٹھے ہیں,
اور اپنوں میں سے بالکل قریبی لوگ جو میرے چچا ہیں اور قریبی لوگ ہیں، اے رشتہ دار ہیں، ان سے تکلیف پہنچے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت سب سے پہلے مکے میں جو کی وہ حضور کے چچا کرے۔ کون؟ ابو لہب کوئی صفا پر جمع کھڑا کرے، میری بات مانو کر بولے۔ اس وقت ایک جملہ ابو لہب کی زبان سے نکلا، تبًّا لک لہذا جمعتنا یا محمد، تیرے ہاں خاکالود ہو، نعوذ باللہ من ذالک، کیا اسی نے تو نے جمع کیا تھا؟ اب رسول اللہ خاموش رہے، جواب کہاں سے ملا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی مسئلہ، ابو علیہ السلام کے گھر میں دیکھو دعوت دے رہے، سب کچھ کر رہے، بیٹا نافرمان نکل رہا ہے، کہاں کی بھائی نافرمان نکل رہا ہے، کہاں کی باپ نافرمان نکل رہا ہے۔ یہ سب دنیا کے دستور ہے، ہماری اس فیلڈ میں دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ یہ سب حالات معمول ہے۔ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو اور کام میں لگے رہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سمجھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو خطرہ محسوس ہوا۔ اس وقت جو نمرود تھا وہ ایک فلسفی ماڈل قسم کا انسان تھا، وقتی طور پر خاموش کر ڈالے، بعد میں لینے جا کو ابراہیم علیہ السلام کو کیا کر ڈالے، ایک غار میں چھپا کر رکھے، چھپا کو رکھ ڈال کو آگے رات کو نکل کر دیکھتے ہیں کہ ستارے چمک رہے ہیں۔ چھوٹی عمر تھی، ذہن میں بات آئی، چلو وہ تو مٹی کے بت ہیں، بنائے ہوئے ہیں، وہ نہیں، شاید یہ خدا اوپر ہے، بلندی پر ہے اور چمک بھی رہے ہیں، یہ خدا ہو سکتا ہے۔ رات کا ایک پہر گزرا، ستاروں کو زوال، ابراہیم علیہ السلام اپنی فہم و فراست سے سمجھ رہے ہیں کہ جسے زوال ہے وہ خدا نہیں ہے، جو خدا ہے اسے زوال نہیں ہے، جسے زوال ہے وہ خدا نہیں ہے، جو خدا ہے اسے زوال نہیں ہے۔ حی قیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض لله ملك السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ قرآن اٹھا کر پڑھتے چلو، دیکھتے چلو، اللہ کی وحدانیت کو دیکھو، سینہ کھل جاتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کی جتنی تعریف کرو روح سرشانم ہوتا ہے، انسان کی روح تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ کبھی بیٹھو قرآن پڑھو، اس کی لذت دیکھو، اس کی کیفیت کو محسوس کرو۔ اللہ ہم سب کو اس کے قرآن کی نورانیت، برکت، اس کی لذت عطا فرمائے، اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔ پھر دوسرے دن غار سے باہر نکلے، دیکھا کہ چاند چمک رہا ہے۔ اب سوچے کہ شاید یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ٹکیا کی طرح چمک رہا ہے، اپنے نور سے اس نے سب کو منور کیے ہوئے ہے۔ وقت گزرا، زوال ہوا، فیصلہ یہ ہوا کہ یہ بھی خدا نہیں ہے۔ صبح کو نکلے، سورج کو دیکھا، سمجھا ہاں یہ تو ہو سکتا ہے۔ شام ہوئی، زوال، سب نے جسے زوال و خدا نہیں۔ عمر بڑھتے گئی، حالات بڑھتے گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر نکل کر اپنے والد سے فرمایا، ابا جان آپ یہ سوچو یہ تمہارے نفع و نقصان کے مالک ہیں، اسی لیے تم ان کی پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو،
چونکہ پوری قوم فلسفی تھی اور ان کو فلسفیانہ طور پر سمجھانا ضروری تھا۔ اب دیکھو، اب پیغمبروں کو دیکھو، ہر زمانے میں نبی دعوت کا کام لے کر آئے، لیکن دعوت کے طریقے الگ الگ رہے۔ جو قوم جیسی تھی اس کو ویسا سمجھانے کے لیے اللہ نے معجزے عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جس قوم کے اندر بھیجا، جادوگروں کی بھرمار، اسے سمجھانے کے لیے عصا کی ضرورت تھی۔ مارو پانی پر راستے کھلیں گے، یہ لوگ آنکھوں سے دیکھیں گے جادوگروں کی جادوگری، ان کے کرتوت دیکھ دیکھ ان کے دماغ کھپ گئے تھے۔ اب اسی طرح کے معجزات دکھلانا ضروری تھا۔ پھر ان کے دربار میں پہنچے، وَيُخَيِّرُ إِلَيْهِم مِّن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، ڈال دیا عصے کو۔ پھر ان کے دربار میں جادوگر پہنچے، رسیاں ڈال دی۔ يُخَيِّرُ إِلَيْهِم مِّن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، يُخَيِّرُ خیال آ رہا ہے، ان کے خیال میں بات آ رہی ہے کہ یہ سانپ جو نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے، وہ خیالی تصور کا پلاؤ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سامنے گئے، اپنا عصا ڈالا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، پھنکارتا ہوا اژدہا بن گیا۔ پورے دربار خالی کر دیے، تھر تھر کانپنے لگے۔ اس وقت دعوت کا وہ نظام اس طرح سمجھانا ضروری تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس عرب بدو قوم کے اندر تشریف لائے، ان کو اخلاق اور کردار کی ضرورت تھی۔ میرے مصطفیٰ کو پیکر اخلاق بنا کر دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ علم نہیں تھا، جاہل تھے، درندے تھے، اخلاق سے گرے ہوئے تھے، ان پر ظلم ہو رہا تھا۔ اب ان پر جو محنت ہونی تھی وہ کردار کی محنت ہونی تھی، وہ اخلاق کی محنت ہونی تھی۔ اسی لیے قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیغمبر آپ کو خلق عظیم سے مرتب فرما کر، سرفراز فرما کر دنیا کے اندر بھیجا۔ اور خود حضور فرماتے ہیں اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ تعالیٰ مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے دنیا کے اندر بھیجا۔ ہو سکتا ہے اخلاق کہیں شروع ہوئے ہوں لیکن مکمل نہیں ہوئے تھے۔ اس اخلاق کی بلڈنگ کو، اس اخلاق کی عمارت کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور میں اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضور کے کردار کے متاثر ہو کر عرب معاشرہ اسلام کی طرف راغب ہوا ہے۔ آپ کو میں اس کے لیے ہے نا بہت ساری مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ مجمع میں اگر کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں تو میں ان کے لیے کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بہت بڑے عالم، جو تقریباً 35 سے زائد زبانوں پر، لینگویج پر مہارت رکھتے تھے، اور سب سے پہلے دنیا میں فرانس زبان میں قرآن کا ترجمہ انہوں نے ہی کیا ہے۔ بہت بڑے مبلغ، بہت بڑے دائی، اللہ تعالیٰ نے علوم نبوت ان کے قلوب پر کھول رکھا تھا۔ ان کی ایک کتاب ہے محمد الرسول اللہ، ایک دوسری کتاب دائی اسلام۔ سمجھ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کردار پیش کیا تھا۔ اس وقت اس کی ضرورت، اس وقت اس کی ضرورت، اس وقت اس کی ضرورت، جب جب جیسے ضرورت محسوس ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو معجزات سے سرفراز فرما کر دنیا کے اندر بھیجتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مشن چلتا رہا، لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن یہ چیز گھر سے باہر نکل کر باہر آ گئی۔ اب تک مسئلہ صرف گھر کے اندر تھا، باپ کو سمجھا رہے تھے، لیکن اب حالات ایسا ہے کہ گھر سے باہر بھی آنا پڑا تو باہر آئے۔ ایک موقع ایسا ہو گیا کہ قوم جمع تھی، اور اس وقت جو بادشاہ کہتے نمرود اور فرعون، یہ لوگ کہتے تھے انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں اور رب اعلیٰ ہوں، میری پرستش کرو، میری پوجا کرو۔ لوگ آتے، پرانے دربار دیکھے رہے نہیں بادشاہوں کے، نہیں دیکھ کو رہتے، ذرا کتولی بیجاپور کو جاپو، ہمیں عیدہ کے بعد گھومنے پھرنے کہاں جاتی کہ تو پانے کی جگہ
بے حیائی کے اڈے، ننگا ناچ، ہمیں یہاں گھومنے جاتے تھے، کبھی اپنی اسلامی تاریخ جہاں سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے وہاں جاؤ، دیکھو بیجاپور کو جاؤ، بادشاہوں کے جو دربار ہیں، جو قلعے ہیں، اندر بہت بڑا ہال بناتا ہے، دلی میں بھی ایسے بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن جب جاتے نہیں مین ڈور بادشاہ کے دربار پر گھسنے کا، وہ ایسا جھکو گھسنا سا، رکوع کی حالت میں، ایک رتی بلند رکوع کی حالت سے ذرہ اوپر ہے، لیکن کیفیت جھک کر گھسنا ایسا۔ بادشاہ کے دربار میں یہ مزاج تھا جھک کر جانا، تو تب سے وہاں سے چل کو آ رہا، تو یہ نیا فارمولا کیا بھی نہیں۔ تو نمرود، فرعون، ان سب کا یہ ایک مسئلہ تھا، اور دربار میں جھک کر جانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب وقت آ گیا تھا حق اور باطل کے تصادم اور ٹکراؤ کا۔ دیکھو، حق کبھی کھل کر ضرور آئے، سچائی حقیقت ضرور کھل کر آئے گی، اسے جتنا چھپا کر رکھو آپ، جتنا دبا کر رکھو، یہ دبنے والی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی کا جو دور شروع میں چلا نا، خود حضور بہت چھپ چھپ کر دعوت دیتے تھے، دعا کرے، ہاتھ اٹھائے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، عمر بن خطاب کو اسلام سے سرفراز فرما کر، یا ابو جہل کو اسلام سے سرفراز فرما کر، اس لیے کہ پورے مکے پر ان کی ڈھاک تھی۔ مکے کے روبدارین کون؟ حضرت عمر بھی، ابو جہل، ان سب ہے نا مکے کے روبدارین۔ اللہ کے نبی دعا کرے، ہدایت کس کے حق میں تھی؟ دیکھو یہاں بہت بڑی نکتے کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے دو شخصوں کے بارے میں، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، یہ ابو جہل کے لیے۔ ایمان کی دولت جسے ملی وہ حضرت عمر کو ملی، وجہ کیا؟ اوپری غصہ تھا، ظاہری روپ تھا، پیغمبر سے کدورت نہیں تھی، دل ذات نبوت سے مقدر نہیں تھا، مخالفت جو ہوتی تھی صرف اس وجہ سے آبا و اجداد کے دین کو لے کر مخالفت ہوتی تھی، حقیقت میں رسول اللہ سے ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ ابو جہل کو حضور سے ذاتی دشمنی تھی، ایمان سے محرومی کا سبب بنا، قلب نبی کی کدورت میں لبریز تھا، ایمان سے محرومی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارادہ فرما لیتے ہیں تو خط تک ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے کر آئے، حضور کے پاس بیٹھ کر فرماتے یا رسول اللہ، ہمیں جو کام کر رہی یہ حق کیا نہ حق؟ اللہ کے نبی فرماتے یہ کام حق ہے، تو پھر چھپ کو کی کرنا، چلو باہر دیں گے، دیکھ ڈالیں گے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی بٹھا کر دعوت کی حکمت سمجھے، بعض مرتبہ حق پر رہ کر بھی ہار ماننا پڑتا ہے، سمجھ میں آتا ہے ہمیں حق پر ہیں کر کو، لیکن باوجود کہ ہار ماننا پڑتا ہے۔ اور حدیث ہے کہ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو جھکا دے، ہار مان کر چلے، اللہ کے نبی فرماتے جنت میں اور وہ اس طرح رہے۔ کیا کرتے ہیں وہاں بھی چپ، اللہ کے لیے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ بہرحال تو یہ وقت آن پہنچا تھا نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آمنا سامنا ہو، بات نمرود تک پہنچ گئی تھی، ہمارے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ایک شخص پیدا ہوا ابراہیم کے گھر میں، ایک شخص پیدا ہوا آزر کے گھر میں جس کا نام ابراہیم ہے، یہ اپنے
آبا و اجداد کی مخالفت کرتا ہے، اپنے بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ اچھا ایک اور بڑی مزے کی بات کیا معلوم، جتنے بت رکھے ہوئے ہوتے تھے ان سارے بتوں کو معبد خانے میں، یعنی وہ جہاں پوجا کرنے جاتے تھے پورے جوڑ کو کھڑا کرتے تھے، محراب بنا کرتے تھے، وہاں ایک ایسا محراب بنا دل کو، وہاں کیا کرتے پورے بتوں کو کھڑا کر دل کو، ایک ایسا بڑا ممبر کے سر کا بنا کو رکھ دل کو، ایسی بڑی محراب رہتی تھی، وہاں نمرود کو بٹھا دل کو بولتے یہ جتنے سارے خدا ہیں ان کا تو خدا ہے، تیری اتھارٹی میں یہ چلتے ہیں۔ اب ہوتا کیا، بات پہنچی، اچھا میری خدائی کا انکار ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا، اب دیکھو یہ بات بگڑی کیا، ذاتیات کا مسئلہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام اگر نمرود کی خدائی تسلیم کر لیتے تو پھر نمرود ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو پورے تواضع کے ساتھ اعزاز اکرام کے ساتھ بلا کر ان کا حال بدلتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام پیغمبر انہوں کو قبول کرنا تھا، بھلے نہیں ہو سکتا۔ اب وہاں سے مخالفت شروع ہوئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا بالکل آمنا سامنا۔ اب جسے میں بولا نا شروع میں، منطقی لوگ تھے، فلسفی لوگ تھے کر کو قرآن اسے بیان کرتا ہے کیا فلسفی دلائل تھے جو اس وقت نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھے تھے، اور مزے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دلائل کو ایک چٹکی بجانے کے بقدر اڑا کر رکھا۔ ہمارے معاشرے میں اتنا ایک چٹکی مارا تو بس کر دو، ویسا ایک چٹکی مارے سر کا ابراہیم علیہ السلام کیا کرتا ہے نمرود کے دلائل کو۔ جب نمرود اپنے دلائل سامنے رکھا تو پورا معاشرے پر سکتہ طاری ہو گیا، اب ابراہیم علیہ السلام پھنسے، جواب نہیں دے سکتے کر دو۔ اس کا سوال کیسا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیسا تھا، قرآن سے بڑے اچھے انداز سے بیان کرتا ہے۔ انشاءاللہ میں اگلے جمعہ نمرود کے سوال کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب کو بڑے عجیب انداز سے جو حل ہوا ہے قرآن نے بیان کیا ہے، میں اسے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد اس میں زندگی گزارنے کے لیے عبرتیں ہیں، اس لیے کہ قرآن کے جو قصے ہیں نا اس میں عبرت ہے، اس میں نصیحتیں ہیں امت کے لیے، اس لیے یہ چیزیں سن کر توحید پر عمل ہو، اللہ کی ذات سے ہونے کا کامل یقین پیدا ہو جائے۔ پیغمبروں کو کتنا ستایا گیا، رلایا گیا، لیکن اپنے راستے سے ہٹے نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اور میں یہاں رک کر ایک بات میں بتا دیتا ہوں، دین کے جس شعبے میں بھی جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، بلکہ جو بھی مسلمان ہے، جب بھی حالات آتے ہیں اللہ پر سپرد کر دیں۔ ایمان والوں پر حالات یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، ارے ہونا ہے، اور جس کا جتنا اچھا تعلق ہوتا ہے اللہ سے وہاں وقت آزمایا جاتا ہے، خالی دعوے نہیں چلتے اللہ کے دربار میں، وہاں آزمایا جاتا ہے کہ کھوکھلے دعوے کیا اندر سے کچھ جان ہے نہیں، یہ سب آزمائش ہوتی ہے، پرکھا جاتا ہے، ٹھوک بجا کر دیکھا جاتا ہے، جیسے پیغمبروں کے واقعات میں، پیغمبروں کی سیرت میں گزرا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ عافیت عطا فرما اور ایمان پر ثابت قدم رکھ اللہ، یہ دعا کرنا۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے ملک کے حالات اتنے بگڑتی، ایسا لگتا ہے ہاں یہ قانون پاس ہوگا تو فلاں ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے نہیں، پھر ذرا دن میں وہ حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کی قدرت پر یقین رکھو، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھو۔ اسلام ملک ہندوستان سے اور یہاں اسلام اور مسلمان مل جائے یہ ہو نہیں سکتا، تا قیامت باقی رہے گا
صبح قیامت یا مساجد بھی، مدارس بھی، خانقاہیں بھی، دینی مرکز بھی، سب کچھ قائم رہیں گے۔ باطل کی ہوائیں چلتی ہیں، اسے چلنے دیجیے۔ میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھیں۔ کب کب حالات کیسے کیسے ہماری سرزمین ہندوستان پر جو دور گزرے، اگر میں تاریخ کی روشنی میں یہ ادوار اگر آپ کے سامنے لاؤں تو آپ مطمئن ہو جائیں گے اب جو دور چل رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں۔ ویسے حالات گزرے ہیں، کبھی بھی ایک دن کے اذان بند نہیں ہوئی اس ملک کے اندر، یہ وقت کی اذان بند نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک، اسرافیل کے سر پھونکنے تک ایک وقت کی اذان اسٹاپ نہیں ہوگی۔ جو نظام دین کا ہے وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک بات آپ کو عجیب بتا دیتا، ہمارے اکابر مشائخ فرما رہے ہیں، اللہ اس ملک سے دین کے وہ شعبے، دین کا وہ نظام چلائیں گے جو پوری دنیا پر چلے گا، پوری دنیا پر پھیلے گا۔ اس کی اتنی مثالیں میرے ذہن پر، اتنی چیزیں آ رہی ہیں، قلت وقت کی بنا پر میں اسے نہیں بتا سکتا۔ مقصد یہ بتانے کا، ہر حال میں اللہ پر توکل رکھو، بھروسہ رکھو، ہر حال میں، پھر اللہ کی مدد ہوتے، نصرت ہوتے۔ پیغمبروں کی سیرت آپ کے سامنے جو لائی جاتی ہے، اس کا مقصد ہے ان پر ایسے حالات ہے، ان حالات میں پیغمبر کیسا ڈٹے رہے، حالات کدھر کدھر سے آتی، کیسا آتی، ان حالات میں پیغمبروں کا طرز کیا، ہمیں کیسا رہنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا فرماوے، اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا